فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب سوگ نامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 16، اور کتاب کے پیج 229 پیج پر جس طرح ہم نے آپ کو پچھلی نشست میں جہاں پر الوداع کہا تھا ہم اسی صفحے پر اگلی ہیڈنگ کو مل کر پڑھتے ہیں، اور ہیڈنگ ہے کہ فرزند حیدر کرار علیہ السلام کی جنگ کا ایک انداز۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرزند حیدر کرار علیہ السلام کی جنگ کا ایک انداز لکھا ہے حصہ اول میں 5ویں لال ولایت کے باب میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی جنگ کے بارے میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ ذیل میں ہم امام علی مقام علیہ السلام کی جنگ کو ایک اور انداز سے پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا میدان میں اترے اور آپ علیہ السلام نے دشمنان اسلام کو مقابلے کی دعوت دی۔ جو بھی یزیدی سپاہی آپ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آتا آنن فانن آپ کے ہاتھوں سے ہلاک ہو جاتا، اور مبارزہ طلبی سے بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، حتیٰ کہ دشمن کی صفوں سے کوئی مقابلہ کے لیے نہ نکلا۔ جب ابن سعد نے یہ صورتحال دیکھی تو شمر لعین کے مشورے سے مبارزہ طلبی والا عہد توڑ دیا اور جنگ مغلوبہ کا اعلان کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام مظلوم علیہ السلام نے امامہ سر پر باندھا اور ہاتھوں پر ریشمی دستانے چڑھائے اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا، اور اس طرح دشمن کی صفوں پر حملہ کیا کہ آپ علیہ السلام کبھی میمنہ اور کبھی میسرہ پر حملہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب دائیں طرف سپاہ یزید پر حملہ کیا تو آپ علیہ السلام اس وقت یہ رجز پڑھ رہے تھے۔ آئیے ہم یہ جو ہے عربی میں ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ ہوتا ہے کیونکہ یہ اشعار میں ہے۔ پیج 230 پہ آ گئے ہم۔ لکھا ہے کہ میرے لیے ننگو آر کا شکار ہونے سے قتل ہونا بہتر ہے، اور ننگو آر یعنی دنیا کی ظاہری شکست و ریخت آتش دوزخ میں داخل ہونے سے بہتر ہے۔ خدا ہر حال میں میری پناہ گاہ ہے، میں عزت کی پناہ میں ہوتے ہوئے ذلت اور رسوائی کی پناہ نہیں چاہتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد پھر 2 اشعار ہیں اور ترجمہ کہ میں علی علیہ السلام کا لخت جگر حسین علیہ السلام ہوں۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ ظالموں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کروں گا، میں اپنے والد کے وابستگان کی حمایت کروں گا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلوں گا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، آیان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32۔ امام مظلوم علیہ السلام اس وقت سخت مشکلات میں مبتلا ہو چکے تھے۔ زہرا کے لال علیہ السلام نے ان پریشانیوں کے باوجود سپاہ یزید کا بڑی دلیری اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا اور یہ رجز پڑھا کہ یہ گروہ بے دین ہو چکا ہے اور انہوں نے قرآن و اطرت کے پروردگار کے ثواب سے منہ موڑ لیا ہے۔ ساتھ ہی اور بھی ہے، لکھا ہے کہ یہ مختلف 3-4 اشعار ہیں جن کو ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی، اور پڑھتے ہوئے ہم پیج 231 اور پھر 232 کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ اس گروہ نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے نجیب الطرفین فرزند امام حسن علیہ السلام کو قتل کیا۔ انہیں خاندان علی علیہ السلام سے عداوت ہے اور انہوں نے کہا کہ جمع ہو جاؤ اور لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے اکٹھا کرو۔ 2 کافروں کی نسل عبید اللہ کی خوشنودی کے لیے میرا خون بہانے سے بھی خدا سے نہیں ڈرے۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں نے کوئی جرم و خطا نہیں کیا جس کی وجہ سے انہیں مجھ سے کینہ ہو۔ ان کی نگاہوں میں میرا جرم صرف یہی ہے کہ میں وہ روشن ستاروں پر
فخر کرتا ہوں، میں 2 روشن ستاروں پر فخر کرتا ہوں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فخر کرتا ہوں جن کے پدر و مادر قریشی ہیں، اور ان کے بعد میں علی مرتضیٰ علیہ السلام پر فخر کرتا ہوں جو بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ سرکار دو عالم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام مخلوق سے میرے والد پسندیدہ خدا ہیں، ان کے بعد میری والدہ، چنانچہ میں وہ بہترین ہستیوں کا فرزند ہوں، میں 2 بہترین ہستیوں کا فرزند ہوں۔ پھر اگلے شعر کے ترجمے میں ہے کہ اس جہان میں کوئی ہے جس کا نانا میرے نانا جیسا اور جس کا والد میرے والد جیسا ہو، میں 2 سرداروں کا فرزند ہوں۔ پھر اگلا ایک اور شعر رجز میں چل رہا ہے ابھی، کہ اس کا ترجمہ کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری والدہ ہیں اور میرا والد علیہ السلام وہ ہے کہ جس نے بدر و حنین میں کفر کی گردن مروڑ دی تھی۔ اور پھر آگے ہے کہ میرے والد فلک امامت و ولایت کے آفتاب ہیں اور میری والدہ سلام اللہ علیہا آسمان عفت و طہارت کا چاند ہیں، اور میں ان 2 قمروں کا فرزند ستارہ ہدایت ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اگلے پیراگراف میں ہے یہ یہاں پر وہ تو رجز تو مکمل ہو گیا، لکھا ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے رجز پڑھتے ہوئے خشمناک شیر کی طرح لشکر اعداء پر حملہ کیا۔ آپ علیہ السلام کے تابڑتوڑ حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے میمنہ اور میسرہ تر بتر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام سیل رواں کی طرح آگے ہی آگے بڑھتے رہے اور یزیدی افواج کو خس و خاشاک کی طرح سے راستے سے ہٹا دیا۔ حیدر کرار علیہ السلام کے فرزند کی شجاعت اور جلالت کو دیکھ کر لوگوں کو بدر و حنین کا منظر یاد آ گیا۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے آج تک کسی ایسے بہادر کو نہیں دیکھا جس کے بھائی بیٹے اور اصحاب مارے جا چکے ہوں اور دشمن کی فوج اس کو گھیرے ہوئے ہو، اور وہ امام مظلوم علیہ السلام سے زیادہ ثابت قدم اور ثابت القلب ہو، اور ہزاروں کے لشکر کفار میں تنہا نبرد آزما ہو۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجئے، معالی السبتین جلد نمبر 2 اور ساتھ ہی لکھا ہے صفحہ نمبر 16، اور قمقام قاف میم قاف الف میم جس کا لکھا ہے صفحہ نمبر 458، اور اگلا نام ہے مہیج الاحزان صفحہ نمبر 221۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اگرچہ آپ علیہ السلام بڑی دلیری اور استقامت کے ساتھ سپاہ یزید کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن شدت پیاس، جلا دینے والی گرمی ہوا اور جلا دینے والی گرم ہوا، رشتہ داروں اور اصحاب کی شہادتوں کا جگر سوز صدمہ، سنگ دل اور بے رحم اعداء کا نرغہ، اور بعد شہادت امام علیہ السلام اہل حرم کا قید ہونا اور پردیس میں تنہا رہ جانا کے احساس غم میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان سب پریشانیوں کے باوجود آپ علیہ السلام سپاہی یزید کے ساتھ مشغول جنگ رہے۔ عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو کاری ضربے لگا کر قتل کرنا یا میدان جنگ سے بھگا دینا، یہ امام علیہ السلام کے استقلال کا زندہ ثبوت ہے۔ اور اب آئیے سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ امام علیہ السلام دریائے فرات کے قریب۔ لکھا ہے امام مظلوم علیہ السلام نے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود فوج یزید سے سخت جنگ کی، جس سے تشنگی مزید بڑھی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرات پر پہنچنے کا ارادہ کر لیا۔ اس ارادے کے ساتھ آپ علیہ السلام نے دریا کا رخ کیا۔ سپاہی یزید جانتی تھی کہ اگر حیدر کرار علیہ السلام کا فرزند فرات پر پہنچ گیا اور پانی پی لیا تو پھر اس کا مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا، اس لیے پوری فوج فرات کے راستے پر آ کر کھڑی ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے دشمن فوج کے 4000 سپاہی جو فرات پر قبضہ کیے ہوئے تھے، ان کا سربراہ عمر بن حجاج تھا، اس پر حملہ کیا۔ لشکر دونوں طرف سے پراگندہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام فرات پر پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے اپنے باوفا گھوڑے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے گھوڑے، تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا ہوں، لیکن جب تک تو اپنی پیاس نہ بجھائے گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ گھوڑا اگرچہ حیوان تھا لیکن معرفت والا
تھا اس نے سر اٹھا لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک آپ پیاسے ہیں میں ایک گھونٹ پانی نہیں پیوں گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ جس وقت امام نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانی کا چلو بھر کر نوش فرمانا چاہا تو دشمن کی طرف سے کسی نے بلند آواز سے کہا، اے حسین علیہ السلام، آپ تو ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہیں جبکہ سپاہ آپ کے خیموں میں داخل ہو چکی ہے اور آپ کے اہل حرم کی ہتک کر رہی ہے، نیز خیام کو آگ لگا دی گئی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 234 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ سن کر امام علیہ السلام کی غیرت جوش میں آ گئی اور آپ علیہ السلام نے چلو میں لیا ہوا پانی پھینکا اور فرات سے باہر آ گئے اور تلوار چلاتے ہوئے لشکر کوفہ کو ہٹاتے ہوئے خیام کی طرف بڑھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی نے بھی حملہ نہ کیا تھا۔ یہ صرف دشمن کی چال تھی، کیونکہ سنگ دل دشمن نہیں چاہتا تھا کہ ساقی کوثر کا پیاسا لال پانی پی لے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مناقب کتاب کا نام مناقب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58 اور بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 51 اور کتاب نفس المحموم صفحہ نمبر 190 اور الخصاص الحسینیہ صفحہ نمبر 46۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، جہاں پہ لکھا ہے تن بتن جنگ۔ لکھا ہے بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام لشکر کے سامنے آئے اور عمر سعد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میری 3 تجاویز ہیں، تم ان میں سے ایک کو قبول کر لو، اور یہ بھی ایک طرح کا اتمام حجت تھا۔ عمر سعد نے کہا، آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ تو امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا، پہلی یہ کہ مجھ سے اور میرے اہل بیت علیہ السلام سے ہاتھ اٹھا لو تاکہ میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں واپس چلا جاؤں۔ دوسرے یہ کہ مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو کہ پیاس کی شدت سے میرا جگر جل رہا ہے، اور تیسرے یہ کہ اگر میرا قتل تمہارے لیے ناگزیر ہے تو میں تنہا رہ گیا ہوں، لہٰذا میرے مقابلے میں اپنی سپاہ کا ایک ایک فرد بھیجو۔ پھر لکھا ہے کہ عمر سعد نے امام علیہ السلام کی تینوں باتیں سن کر کہا کہ آپ کو مدینہ واپس جانے دینا اور پانی پلانا یہ کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کی تیسری شرط مانی جا سکتی ہے کیونکہ آپ ایک کریم انسان ہیں۔ عمر سعد کے حکم پر چند بہادروں کو میدان میں بھیجا گیا۔ امام تنہا ان سے جنگ لڑتے رہے اور وہ امام علیہ السلام کی آتشی تلوار سے واصل جہنم ہوتے رہے۔ ناسخ التواریخ کتاب میں مرقوم ہے کہ ابن سعد کے حکم کی بجاوری میں شام کے جنگجوؤں میں سے ایک جنگجو وہ پہلا شخص تھا کہ جو امام علی مقام علیہ السلام سے جنگ کے لیے میدان میں آیا۔ وہ تمیم بن قحطبہ، ہجے کر لیتے ہیں، تے میم یہ میم اور قاف ہے توئے بے ہے، قحطبہ تھا۔ امام علیہ السلام برق رفتاری سے اس پر حملہ آور ہوئے اور حیدر کرار علیہ السلام کے لال نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اس کے بعد جو بھی آپ علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے آیا وہ واصل جہنم ہوا۔ بہار الانوار میں منقول ہے کہ عمر سعد نے جب یہ اندازہ لگایا کہ اگر کسی طرح جنگ جاری رہی تو یزیدی فوج میں سے ایک سپاہی بھی باقی نہ رہے گا، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو پکار کر کہا کہ وائے ہو تم پر، کیا تم نہیں جانتے کہ تم کس شخص سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ انزا بتین یعنی الف نون زے عین انزا اور بے تو یہ نون اور بریکٹ میں لکھا ہے 2 دھاری تلوار، علی علیہ السلام کا بیٹا ہے، جس نے عرب کے بہادروں اور قوم کے شجاعوں میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ابن سعد نے بدعہدی کی اور اپنی سپاہ سے کہا کہ سارا لشکر مل کر اس پر حملہ آور ہو جاؤ۔ ابن سعد لعین کے حکم کی دیر تھی کہ یزیدی لشکر امام مظلوم علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا۔ مشہور مورخ مسعودی اپنی کتاب اثبات الوصیہ میں لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ایسے جرأت و استقلال کے ساتھ جنگ کی کہ 1800 یزیدی سپاہیوں کو ہلاک کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق امام علیہ السلام کے ہاتھوں زخموں کے علاوہ 950 سپاہی واصل جہنم ہوئے۔ ہم پیج 235 مکمل کر کے پیج 236 پر آ رہے ہیں کہ جب عمر سعد نے دیکھا کہ اس کی فوج کے کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں اور امام علیہ السلام ان پر بپھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ آور ہو رہے ہیں، تو اس نے اپنی فوج سے چیخ کر کہا کہ ہلاکت ہو تم پر، تم جانتے ہو کہ تم کس سے پنجہ آزما ہو؟ یہ یہاں پہ لکھا ہے یہ انزا بتین
کا فرزند ہے کہ جس کی پیشانی کے دو جانب بال نہ تھے اور اس کے علم و فضل اور سیرت و کردار نے پورے وجود مقدس کو گھیر رکھا تھا اور وہ عربوں کا قتل کرنے والا تھا۔ عمر سعد کی پکار پر دشمن کی فوج ہر طرف سے مظلوم علیہ السلام پر ٹوٹ پڑی اور اس وقت 4000 تیر کمان نے امام مظلوم علیہ السلام پر تیر برسائے، لیکن امام علیہ السلام پوری توانائی کے ساتھ لڑتے رہے۔ پیاس نے آپ علیہ السلام پر غلبہ کر رکھا تھا۔ آپ شدت پیاس کی وجہ سے پانی طلب کرتے تھے، لیکن کسی نے بھی مظلوم کو گھونٹ پانی نہ پلایا۔ امام علیہ السلام کے جسد اطہر پر اس قدر تیر لگے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا جسم اطہر مور کی طرح ہو گیا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ ابن شہر آشوب نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ 320 سے زائد نیزے، تلواریں اور تیر آپ علیہ السلام کے جسم اطہر پر لگے اور بدن مبارک پر 360 زخم لگے، اور وہ سبھی آپ علیہ السلام کے بدن اطہر کے سامنے والے حصے پر تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے دشمن کی طرف پشت نہ کی تھی۔ لکھا ہے ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کے بدن مقدس پر 1900 زخم تھے اور تیر آپ علیہ السلام کی ذرا پر اس طرح پیوست تھے کہ خار پشت کا بدن معلوم ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کا اس قدر خون زمین پر بہا کہ آپ علیہ السلام میں جہاد کرنے کی طاقت باقی نہ رہی، چنانچہ کچھ دیر توقف کیا تاکہ کچھ استراحت کر سکیں کہ اچانک ایک سنگ دل نے پتھر مارا جو آپ علیہ السلام کی پیشانی پر لگا۔ خون کا ایک فوارہ ابلا جس نے امام علیہ السلام کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا، جس میں خون پیشانی سے چہرے پر اور چہرے سے ریش مبارک کو رنگین کرتا ہوا سینہ مقدس پر گر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے دامن سے پیشانی اور چہرے کا خون صاف کریں تو اچانک زہر آلود سہ شعبہ تیر امام علیہ السلام کے سینہ مقدس پر لگا جو دوسری طرف سے جا نکلا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، کہ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا کہ خدایا تو جانتا ہے کہ یہ اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں کہ زمین پر جس کے علاوہ کوئی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ پس آپ علیہ السلام نے تیر کو پکڑا اور کھینچ کر باہر نکالا۔ خون کا ایک فوارہ پھوٹا اور تیزی سے خون آپ علیہ السلام کے بدن اطہر سے بہنے لگا۔ امام علیہ السلام نے یہ خون اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف پھینکا تو اس سے ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اپنے خون سے چلو بھرا اور اسے اپنے سر اور ریش مبارک پر ملتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے خون سے اپنے سر اور ریش کو خضاب کر کے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا اور اپنے قاتلوں کے نام بھی بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام میں جنگ کی طاقت نہ رہی اور آپ ایک مقام پر ٹھہر گئے۔ اس کے بعد شمر نے فوج کو گروہ در گروہ خیام حسینی کی طرف بڑھایا کہ وہ حملہ آور ہو۔ امام علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اے ابو سفیان کے پیروکاروں، وائے ہو تم پر! اگر تم دین نہیں رکھتے ہو اور روز قیامت کے حساب سے نہیں ڈرتے ہو تو کم از کم دنیا کو تو آزاد بناؤ۔ یہاں پر لکھا ہے انورٹڈ کاما کلوز، پھر لکھا ہے شمر لعین نے چیخ کر کہا، اے فرزند زہرا، کیا کہہ رہے ہو؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالموں، میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ جنگ کرو۔ عورتوں اور بچوں کی کوئی تقصیر نہیں ہے۔ اپنی گمراہ فوج اور ان تجاوز کرنے والوں کو روک کر رکھو، اور جب تک میں زندہ ہوں میرے حرم میرے خیام کی طرف سے دور ہو جاؤ۔ تو شمر نے بلند آواز سے کہا، اے فاطمہ کے بیٹے، ہم آپ علیہ السلام کے حرم کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اور پھر اس نے اپنی سپاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم سب امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرو اور ان کا کام تمام کر دو۔ سپاہی حرم اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو گئے اور امام مظلوم علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ امام علیہ السلام نے بھی باوجود زخموں کی کثرت کے ایک غضبناک شیر کی طرح حملے کا جواب دیا اور ایسی تلوار چلائی کہ اہل لشکر کے سر ایسے کٹ کٹ کر گر رہے تھے کہ جیسے خزاں رسیدہ پتے درختوں سے گرتے ہیں۔ ہم پیج 238 پر آ گئے ہیں اور ساتھ ہی 239 بھی ہے، مل کر پڑھیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ آخر ایک ظالم صالح بن وہب نے آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام کی ران پر ضرب لگائی۔ آپ علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور آپ کا دایاں رخسار کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر لگا۔ آپ علیہ السلام اسی حالت میں اٹھے اور پیادہ جنگ کو استقامت و استقلال کے ساتھ جاری رکھا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا استغاثہ۔
تھا۔ لکھا ہے حضرت عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کی زندگی کے آخری لمحات میں خیموں سے باہر آئیں اور آپ نے بلند آواز سے استغاثہ یوں بلند کیا کہ واہ محمدہ و ابتا ہو و علیہ ہو و جعفرہ ہو، اور اس کے بعد فرمایا کہ کاش آسمان زمین پر بکھر جاتا، اے کاش پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور بیابانوں میں گر جاتے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اس کے بعد اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے نزدیک گئیں۔ اس وقت عمر سعد بھی فوج کے ایک دستے کے ساتھ وہاں پر پہنچ چکا تھا اور امام علیہ السلام جان کنی کی حالت میں تھے۔ اس وقت مظلوم کربلا علیہ السلام کی دکھیا بہن نے عمر سعد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمر سعد، حسین قتل ہو رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا یہ کلام اس قدر جانسوز تھا کہ عمر سعد جیسا شقی القلب انسان بھی رو دیا اور اس کے آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود عمر سعد نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے منہ پھیر لیا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکا اور خاموش ہو گیا۔ اس وقت ثانیہ زہرا نے گریہ کرتے ہوئے صدا دی کہ کیا تم میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ کسی نے بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بات کا جواب نہ دیا۔ امام مظلوم علیہ السلام اس قدر کمزوری اور ضعف کے باوجود زمین سے اٹھے اور شیر کی طرح دشمن کی فوج پر حملہ آور ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے سپاہ یزید سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے میرے قتل پر اتفاق و اجتماع کر لیا ہے؟ خدا کی قسم میرے قتل کے بعد تم بندگان خدا کو قتل نہ کر سکو گے۔ خداوند عالم، خداوند متعال میرے قتل کی وجہ سے تم پر غضبناک ہوگا۔ خدا کی قسم جس وقت مجھے قتل کرو گے تو خدا تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا اور تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور یوں عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام دشمن پر مسلسل آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے بدن اطہر پر 72 زخم آئے تھے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ ہیڈنگ ہے امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت۔ لکھا ہے اس وقت امام مظلوم علیہ السلام کے بدن اطہر پر کمزوری غالب آ چکی تھی۔ دشمن کی فوج نے جنگ سے ہاتھ اٹھا لیا اور کافی دیر تک کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ امام علیہ السلام پر وار کر سکے۔ جب شمر ملعون نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تو اس نے چیخ کر کہا کہ وائے ہو تم پر، تم اس شخص کو مہلت کیوں دیتے ہو؟ کس بات کے منتظر ہو؟ اسے قتل کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری مائیں تمہارے غم میں بیٹھیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس وقت امام مظلوم علیہ السلام پر سپاہ یزید نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ ذرا زال رے عین ہے ذرا بن شریک نے آپ علیہ السلام کے دائیں شانے پر وار کیا اور اس نے دوسرا وار آپ علیہ السلام کی گردن پر کیا۔ آپ علیہ السلام نے بچنے کی کوشش کی۔ سنان بن انس آگے بڑھا، اس نے امام علیہ السلام کے گلوئے مبارک پر ایسی ضرب لگائی کہ جس سے امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک کی ہڈیوں کو توڑ دیا۔ ہم آگے ہیں، پیج 240 اور 241 بھی پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام زمین پر گر پڑے اور پھر ہمت کر کے اٹھے اور تیر کو گلوئے مبارک سے باہر نکالا۔ آپ علیہ السلام کا سر اور داڑھی خون سے رنگین ہو چکے تھے۔ امام علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ مجھے میرے خون میں رنگین کیا گیا اور میرے حق کو غصب کیا گیا ہے، میں اسی حالت میں خدا سے ملاقات کروں گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ روایت میں ہے کہ اس دوران میں خولی بن یزید آگے بڑھا اور گھوڑے سے اتر کر آپ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کرنا چاہا۔ اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ سپاہ یزیدی کے ایک سپاہی ہلال بن نافع کا کہنا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کی قتل گاہ کی طرف دیکھا تو آپ علیہ السلام اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے شہید ہو رہے تھے اور آپ علیہ السلام کے چہرے کی زیبائی، نورانیت اور قد کی خوبصورتی نے مجھے متفکر و متحیر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو امام علیہ السلام کے خون میں رنگین نہیں کیا۔ میں نے کبھی کسی کو اس طرح خون میں غلطاں نہیں دیکھا۔ امام علیہ السلام نے اس حالت میں فرمایا کہ مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ ایک ظالم نے کہا کہ آپ علیہ السلام پانی نہیں پی سکتے یہاں تک کہ آپ کو دوزخ کا جوش مارتا ہوا پانی ملے گا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں جہنم میں ابلتا ہوا پانی پیوں گا؟ ہرگز نہیں، میں اپنے جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بہشت کا ٹھنڈا پانی پیوں گا اور تمہارے ظلم و ستم کی شکایت کروں گا۔ امام علیہ السلام
کے کلام کا اس سنگ دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا اور اس کے دل میں کسی قسم کا رحم نہ آیا۔ امام علیہ السلام اٹھے اور پھر بیٹھ گئے اور تیر اپنے گلے سے باہر کھینچا، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلایا اور انہیں خون سے پر کر کے اپنے سر اور چہرے کو رنگین کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اسی حالت میں اپنے خدا بند متعال کی بارگاہ میں جاؤں گا اور حاضر ہوں گا۔ اور عمر سعد نے ایک شخص کو جو کہ اس کے دائیں جانب کھڑا تھا اس کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر حسین علیہ السلام کا کام تمام کر دو۔ ایک اور روایت کے مطابق سنان سنان بن انس نے خولی سے کہا کہ جاؤ حسین علیہ السلام کے سر کو بدن سے جدا کر دو۔ خولی امام علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا لیکن لرزہ برندام ہو کر واپس پلٹ گیا۔ شمر نے اسے کہا کہ خدا تیرے بازوؤں کو تجھ سے جدا کرے، تو کیوں لرزہ برندام ہو کر واپس پلٹا؟ تو ایک روایت کے مطابق سنان ابن انس گھوڑے سے کودا اور امام مظلوم علیہ السلام کے گلوئے اقدس پر تلوار کا وار کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا سر بدن سے جدا کر رہا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہو اور تمہارے ماں باپ تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ پھر اس ملعون نے آپ علیہ السلام کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، لہوف کتاب کا نام ہے اور صفحہ نمبر 124 ہے۔ ایک دوسری جگہ روایت میں شمر لعین نے زہرا سلام اللہ علیہا کے لال کا سر بدن سے جدا کیا اور اس نے کہا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کا آقا و مولا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماں باپ کے اعتبار سے بہترین انسان ہیں، اس کے باوجود میں آپ کے سر کو جدا کر رہا ہوں۔ ان جان سوز لمحات پر شاعر بول اٹھا۔ شعر یہ جو ہیں یہ عربی میں ہے، یہ والا شعر ترجمہ ہے کہ ایک اور شاعر نے فارسی نہیں اس کا ترجمہ بھی نہیں لکھا ہوا بلکہ صرف یہ لکھا ہے کہ ایک اور شاعر نے فارسی زبان میں اس کا ترجمہ یوں کیا۔ اچھا، جو ترجمہ کیا گیا وہ پہلے شعر تو عربی میں تھا اور فارسی میں جو ہے وہ شاعر نے کیا، تو ہم تو دونوں نہیں پڑھ سکتے، یعنی غلطی کرنے کی غرض سے ہم نہیں پڑھ رہے، تو نیچے ترجمہ لیکن اردو میں لکھا ہے کہ حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کون مظلوم ہے کہ جس کا سر سنان کے ہاتھوں دن کی سفیدی میں کاٹا گیا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد اس نے مظلوم علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو خولی کے سپرد کیا تاکہ وہ عمر سعد کے پاس لے جائے۔ ایک کنیز خیام حسینی سے قتل گاہ کی طرف آئی تو اسے ایک یزید فوجی نے کہا کہ اے کنیز خدا تمہارا آقا حسین علیہ السلام مارا گیا ہے۔ وہ کنیز روتی ہوئی خیموں کی طرف پلٹ گئی اور اس نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے میری آقا زادیوں، ہمارے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب اہل حرم نے امام کی شہادت کی خبر سنی تو انہوں نے سخت گریہ کیا۔ ایک اور ہدایت میں نقل ہوا ہے کہ امام علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر عمر سعد نے آواز دے کر کہا حسین علیہ السلام کی طرف بڑھو اور ان کا کام کر دو۔ شمر لعین امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا اور گستاخی کے ساتھ سینہ امام علیہ السلام پر بیٹھ گیا اور امام کی ریش مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی تلوار سے غریب کربلا پر 12 ضربیں لگائیں اور سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اور امام علی مقام علیہ السلام کی غربت و مظلومیت کو شاعر نے اپنے ان الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے۔ سامعین، یہ فارسی کے اشعار ہیں، ترجمہ مل کر پڑھتے ہیں پیج 243 پر کہ بہن جاؤ، تمہارے بھائی حسین علیہ السلام کا کام تمام ہو چکا ہے۔ بہن جاؤ کہ تمہاری صبح امید کی شام ہو چکی ہے۔ بہن جاؤ کہ میری روح کا طائر پرواز کر گیا ہے۔ نیزے کی نوک میرے جگر پر کارگر ہو چکی ہے۔ بہن جاؤ، میری آنکھ دل کے خون سے تر ہے۔ میری نگاہ تلوار کے نیچے بھی اکبر علیہ السلام کی لاش کی طرف ہے۔ اور بہن چلی جاؤ کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے اور میرا دوبارہ خیام میں آنا ختم ہو گیا۔ بہن خیمے میں چلی جاؤ کہ میری حالت تم سے دیکھی نہ جائے گی۔ شمر کی ضربوں سے میری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اور بہن چلی جاؤ کہ تم مجھے خنجر کے نیچے نہ دیکھو۔ واپس چلی جاؤ کہ تم مجھے پیاسا کٹتا نہ دیکھو۔ یہاں پر انورٹڈ کاما
تو یہ جو اشعار تھے اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا. اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے امام علیہ السلام کی شمر کے ساتھ گفتگو. لکھا ہے امام مظلوم علیہ السلام شہادت کے آخری لمحات میں شمر کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اس شقی القلب سے فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے پر کمر بستہ ہو ہی چکا ہے تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے. شمر نے نہایت ڈھٹائی سے کہا کہ اے ابو تراب علیہ السلام کے بیٹے، تم تو گمان کرتے ہو کہ تمہارا باپ ساقی کوثر ہے، تو وہ اپنے محبوں اور چاہنے والوں کو آب کوثر سے سیراب کرے گا. تھوڑی دیر کے لیے صبر کرو تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے تمہیں سیراب کرے. اور پھر لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں نقل ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ خدا کی قسم تم پانی کا ایک قطرہ نہ پیو گے یہاں تک کہ موت کا ایک گھونٹ چکھو گے. اور یہاں پر حوالہ ہے کبریت الاحمر اور اسلامیہ صفحہ نمبر 221. اب اس کے بعد ہم آ گئے ہیں یہاں پر پیج 244 پر. امام علیہ السلام کی نماز مناجات، یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے روز عاشوراء زوال آفتاب کا وقت ہونے کو تھا کہ امام علیہ السلام کے ایک صحابی ابو ثمامہ سیداوی سواد سے ہے، سیداوی رضی اللہ نے خورشید کی طرف نگاہ کی تو پتہ چلا کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے. وہ بارگاہ امام علیہ السلام میں عرض کرنے لگے مولا ظہر کا وقت ہو چکا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ علیہ السلام کے قدموں میں جان نچھاور کرنے سے پہلے آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. تو امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا پروردگار تمہیں نماز گزاروں میں شمار قرار دے گا کہ تم نے نماز کا ذکر کیا. ہاں نماز کا وقت ہو چکا ہے، تم دشمنوں سے اجازت لو تاکہ ہم سجدہ آخر بجا لائیں. حضرت ابو ثمامہ رضی اللہ دشمن کے پاس گئے اور آپ رضی اللہ نے یزیدی سپاہ کے سالار سے نماز پڑھنے کی مہلت طلب کی. لکھا ہے حسین بن نمیر نے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. اس کے جواب میں حبیب ابن مظاہر نے فرمایا کہ اے شراب میں مست تمہاری نماز قبول ہوگی اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبول نہیں ہوگی. یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے اور انورٹڈ کاما بھی ہے. سامعین اب ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور یہیں سے انشاءاللہ اگلی نشست میں آگے پڑھتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.